الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور شکریہ کے سارے پاک، مطہر اور معلی کلمات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے کہ جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، پاکیزگی، تطہیر، تقدیس، تجمیل بیان کی جائے کم ہے. حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. حمد و ثنا کے بعد صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. مختصر سی حمد و صلات کے بعد خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. آج کے موضوع سخن کے اندر اسی آیت کی تشریح، تفسیر اور توضیح بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید پر کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کی پوری توجہ مجھے حاصل رہے گی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ، کوئی بھی عمل کر لے، کوئی بھی عمل کر لے، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو. فَمَن يَعْمَلْ، وہ عربی ہو یا عجمی ہو.
فمن یعمل، وہ غلام ہو یا آقا ہو، فمن یعمل، وہ عربی ہو یا عجمی ہو، فمن یعمل، وہ کوئی بھی ہو، وہ مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں رہتا ہو، وہ شمال میں رہتا ہو یا جنوب میں رہتا ہو، وہ کوئی سی زبان بولتا ہو، فمن یعمل، وہ عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ کالا ہو یا گورا ہو، وہ کوئی بھی ہو، یعمل، وہ عمل کرے۔ اللہ کتنا بڑا عمل کرے، کتنا وزنی عمل کرے، اس عمل کی مقدار کتنی ہو؟ رب فرماتا ہے میرے بندے مثقال ذرۃ، اس عمل کا وزن کوئی پہاڑوں کے برابر نہ ہو، اس عمل کا وزن مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر ہو بس۔ اللہ، ذرے کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے ذرے کا وزن؟ ذرے کے وزن پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے ذرا توجہ رکھیے کہ ذرہ کسے کہتے ہیں، ذرہ کسے کہتے ہیں۔ تھوڑا سا تصورات کی دنیا میں جائیے، تخیلات کی دنیا میں جائیے، امیجن کر کے دیکھیے کہ ایک کمرہ ہے، اور وہ کمرہ جس کمرے کے اندر ظلمتیں ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کہ جس کمرے کے اندر روشنی کی کوئی کرن نہیں ہے، گھپ اندھیرا، اور اس گھپ اندھیرے تاریک کمرے کے اندر ایک سوراخ ہے کہ جس سوراخ سے باہر کی دنیا کی روشنی اندر آ رہی ہے، چھوٹا سا سوراخ ہے۔ اب جب ہم غور کرتے ہیں اس سوراخ کے اندر سے، اس سوراخ سے آتی ہوئی روشنی کو دیکھتے ہیں، اس روشنی کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے ذرات ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ چھوٹے چھوٹے سے ذرات۔ رب فرماتا ہے میرے بندے فمن یعمل مثقال ذرۃ، تمہارا عمل اگرچہ اس عمل کا وزن ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ کیا ہوگا، کیا ہوگا اس ذرے کے برابر عمل کا؟ رب فرماتا ہے یرہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اس ذرے کے برابر ایک عمل کو انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے ترازو ہیں مین میڈ ترازو، انسان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ترازو۔ کسی پرچون کی دکان پر چلے جائیں، وہاں سے تھوڑے سے چاول اٹھا کر اس ترازو پر، ڈیجیٹل ترازو پر ڈالیے، نمبر آگے کی طرف بھاگتے ہیں، تھوڑے سے چاول کے دانے اٹھائیے، وہ نمبر پیچھے کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ انسان کا بنایا ہوا ترازو ہے، ایک ایک گرام کا وزن ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے اللہ اکبر، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کا دن ہوگا، ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ رب فرماتا ہے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر انسان کا کوئی عمل کہ جس عمل کا وزن ایک رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اتینا بہا، ہم لے کر کے آئیں گے سامنے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ بہت توجہ رکھیے گا، میں نے ابھی اپنا موضوع شروع نہیں کیا، اپنے موضوع کی ابتدا کے لیے میں کچھ تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ رب فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو جو مجرمین ہوں گے، جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی پلیدگی کے اندر گزاری ہوگی، گناہوں کی دلدل کے اندر گزاری ہوگی، وہ کہیں گے فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ فِيهِ، ڈرتے ہوئے اس کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہیں گے یا ویلتنا، یا ویلتنا، ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی ڈاکومنٹری ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس بک کے اندر، اس میموری کارڈ کے اندر، یہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ اللہ نے لگایا ہوا تھا دنیا کے اندر، آسمان کی صورت میں، زمین کی صورت میں، در و دیوار کی صورت میں، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے تو ایک چیز نہیں چھوڑی، نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے۔ رب فرماتا ہے الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، دنیا میں جو کیا ہوگا، جو کارنامے انجام دیے ہوں گے، اپنے سامنے حاضر پاؤ گے۔
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ انصاف کا ترازو ہوگا۔ انسان کا عمل وہ اچھا ہو یا برا ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ حقیر سے کیوں نہ ہو، وہ پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، رب سامنے لے کر کے آئے گا۔ کوئی انسان چھپ نہیں سکتا۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی رسول آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، دل سخت ہو چکا ہے، دل سخت ہو چکا ہے، رونا نہیں آتا، عاجزی ختم ہو رہی ہے، انکساری ختم ہو رہی ہے، جھکنا نہیں آتا، مزاج میں اکڑ آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درستی کو، اس اکڑ کو، اس انا کو، اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے 3 نسخے بتائے۔ بہت توجہ رکھیے گا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو۔ آج اللہ کی توفیق سے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال کا تذکرہ کروں گا کہ جن اعمال کو کرنے سے انسان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ توجہ میری طرف۔ یہ دل کی سختی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول، دل سخت ہو چکا ہے، کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی نسخہ بتائیے، کوئی عمل بتائیے۔ اور آپ کو پتا ہے اگر کسی کا دل سخت ہو جائے تو یہ دل کا سخت ہو جانا یہ اتنی بری چیز ہے کہ یہ اثر پذیری کی صلاحیت سلب کر دیتی ہے اور قبول حق کی استعداد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ توجہ میری طرف۔ انسان کا دل اگر سخت ہو جائے، اثر پذیری کی صلاحیت، انسان اثر قبول نہیں کرتا، نہیں مانتا کسی کو بڑا نہیں مانتا۔ کیوں؟ دل سخت ہو چکا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ اگر انسان کا دل ٹھیک ہے، سر سے لے کے پاؤں تک انسان کے اعضاء عاجزی کا پیکر ہوں گے۔ واذا فسدت، اور اگر یہاں پر اکڑ ہے، یہاں پر انا اگر پالی ہوئی ہے، یہاں اگر تکبر آ چکا ہے تو سر سے لے کے پاؤں تک انسان تکبر کا پیکر ہوتا ہے۔ یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سخت ہو جائے تو رب کا قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، یہ پتھر کے مانند ہو جاتا ہے۔ اور رب کا قرآن، قربان جاؤں رب کے قرآن کے اوپر، رب فرماتا ہے او اشد قسوۃ، پتھر میں کتنی سختی ہوتی ہے۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ جتنا بھی توڑنے کی کوشش کر لیں، جب تک کوئی آلہ آپ کے پاس نہیں ہوگا، کوئی مضبوط ہتھوڑا آپ کے پاس نہیں ہوگا، وہ ٹوٹے گا نہیں۔ رب کہتے ہیں قسوتاً، سختی کے اعتبار سے انسان کا دل کبھی پتھر سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ دلیل پیش کرتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر کے اندر بھی کبھی کبھی نرمی آ جاتی ہے، یہ پتھر کبھی ٹوٹتا ہے، اس سے نہریں نکل جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کبھی کبھار زمین پھٹتی ہے، یہاں سے پانی نکلتا ہے، ہم اس کو چشمے کا نام دیتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، لینڈ سلائڈنگ نام سنے؟ پہاڑوں کے اوپر سے جو پتھروں کے تودے گرتے ہیں، یہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک پتھر بھی اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ کیسا انسان ہے کہ جس انسان کے سینے کے اندر جو دل ہے وہ اللہ کے ڈر سے کانپتا نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، جب کوئی مومن بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، سب کے سامنے ہو، ظاہری ہو باطنی ہو، چھپ کے ہو، اکیلے کمرے میں ہو، وہ کوئی بھی گناہ ہو،
حدیث کے الفاظ کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، انسان کے دل پر وہ گناہ کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا مائنر سا ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ، اگر یہ انسان اس گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد رب کے حضور معافی مانگ لے تو حدیث کے الفاظ وہ جو دھبا لگا تھا نا وہ دھل جاتا ہے۔ اگلے الفاظ بہت توجہ سے سنیے گا، فرمایا وَإِن زَادَ، اگر انسان گناہ کرے اور گناہ کے بعد گناہ کا احساس نہ ہو، شرمندگی اور ندامت کی کیفیت طاری نہ ہو، تو حدیث کے الفاظ زادت، تو وہ جو ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگا تھا وہ بڑھتا ہے، وہ بڑھتا ہے اور اتنا بڑھ جاتا ہے، حدیث کے الفاظ حتی یغلف بہا قلبہ، یہاں تک کہ اس کے دل کے اوپر سیاہی کا غلاف چڑھ جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ فرمائے۔ حدیث کے الفاظ، رب کا قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، انسان کی حرکتوں کی وجہ سے، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر غلاف چڑھ جاتا ہے، یہ زنگ ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے انہا لا تعمی الابصار، بعض لوگ آنکھوں کے اندھے ہوتے، نظر نہیں آتا۔ رب فرماتا ہے وَلَكِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، جس انسان کا دل سخت ہو چکا ہے، جس کے دل کے اوپر زنگ کا، گناہوں کا، آلودگی کا غلاف چڑھ چکا ہے، اِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اب یہ آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اس انسان کی دل کی آنکھ اندھی ہو چکی ہے۔ He is not blind from their eyes. They are not blind from their eyes, but they are blind from their hearts. دل کی آنکھ، یہاں سے انسان اندھا ہو چکا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر پاتا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، انسان کوئی بھی عمل کرے، چھوٹا سا عمل، رب اس کے سامنے لے کر کے آئے گا۔ آج ہم نے، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ہم نے چھوٹے چھوٹے اعمال کو چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ ارے ہم تو بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو مساجد بنانے والے ہیں، ہم تو مدارس بنانے والے ہیں، ہم تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، ہم تو کنویں کھدوانے والے ہیں، ہم تو بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتے۔ مسجد میں آئے، وضو کیا، نماز کھڑی ہو چکی ہے، مسجد میں جیسے ہی داخل ہوئے دیکھا امام صاحب سجدے کی حالت میں ہیں، آ کر صف میں کھڑے ہوئے، ابھی پگڑی کو صحیح کیا، ٹوپی کو صحیح کیا، کفلنگ لگائی، بٹن لگائے، پجامہ ٹخنے سے اوپر کیا، چشمے کو صاف کیا، موبائل کو سائلنٹ کیا۔ اللہ اکبر! ارے بھائی سجدے کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں، ہم بڑی نیکیوں کے چکر میں چھوٹی نیکیوں کو نہ چھوڑیں۔ حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ اور امام کو جس حالت میں دیکھو اس حالت میں مل جاؤ، وہ رکوع کی حالت ہو، وہ سجدے کی حالت ہو، وہ قیام کی حالت ہو، وہ تشہد کی حالت ہو، وہ قومے کی حالت ہو، کوئی سی بھی حالت ہو، مل جاؤ امام کے ساتھ۔ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھیے۔ صحابی رسول نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول بتائیے دل سخت ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 3 نصیحتیں فرمائیں، اس میں سے ایک نصیحت آج کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی سنو، لا تحقر من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کسی بھی نیکی کو چھوٹا اور کمتر مت سمجھو، رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ،
آج ہم نے عیادت کو معمولی سمجھا ہوا ہے. آج جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، خدا کی قسم آج سے 25-30 سال پہلے لوگوں کے اندر محبت، الفت، مودت، قلبی لگاؤ یہ زیادہ ہوا کرتا تھا، آنا جانا زیادہ ہوا کرتا تھا، میل جول زیادہ ہوا کرتا تھا. آج یہ سوشل میڈیا کے چکر میں بس ایک السلام علیکم، کیا حال ہے جی، ملنا ملانا چھوڑ دیا ہے. ہمارا قریب کا رشتہ دار ہو، دور کا رشتہ دار ہو، برابر میں رہنے والا پڑوسی ہو، تایا چاچا پھپھا نانا خالہ دادا، ہم نے عیادت کو معمولی سمجھا ہوا ہے. ہاں جی بیمار ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے. کسی رشتہ دار نے بتایا یار وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جائیے ذرا سا پوچھ لیجئے، ہاں ہاں انشاءاللہ ہم نے دعا کر دی ہے. ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے. ہم دنیا کے چکر میں، بڑے بڑے کام کرنے کے چکر میں، بڑی بڑی نیکیوں کو سمیٹنے کے چکر میں چھوٹی نیکیوں سے غافل ہو گئے. اور نبی نے فرمایا تھا لا تحقر من المعروف شیئا، نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا. بس ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ، ایک مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اور کس وقت جاتا ہے؟ غدوۃ، صبح کے وقت جاتا ہے. اور عیادت میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ برابر میں بیٹھے، سر پہ ہاتھ رکھا، ایک دعا دے دی، لا بأس بہ طہور انشاءاللہ. ارے بھائی گبرو جوان ہو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، طہور انشاءاللہ، ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے 2 میٹھے بول اس کے سامنے بول دیے، اس کو دلاسا دے دیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی دل جوئی کر دیا. آپ نے کیا ملتا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح. صبح کو عیادت کری، اس کے بعد کام پہ چلا گیا، اپنی میٹنگز کے اندر مشغول ہے، لوگوں سے ملنے ملانے میں مشغول ہے، فائلیں چیک کرنے میں مشغول ہے، اپنی دکان کو مزید آگے بڑھانے میں، سیل کرنے میں مشغول ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ایک فرشتہ نہیں، 10 فرشتے نہیں، 50 فرشتے نہیں، 1000 نہیں، 50,000 نہیں، 70,000 ملک، 70,000 فرشتے صبح سے لے کے شام تک اس کے حق میں مغفرت کی، رحمتوں کی، مغفرتوں کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور اگر کوئی شخص شام کو عیادت کرے، صبح تک 70,000 فرشتے. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. میرے نبی نے فرمایا وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں ایک محل تعمیر کر دیا جاتا ہے. یہاں پر گھر نہیں ہے، 120 گز کے کرائے کے مکان کے اندر رہتا ہے، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ محبت کا رویہ رکھ کر، اس کی دل جوئی کر کر جنت کے اندر مکان اپنے نام کر چکا ہے. لا تحقر من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑیے. مشکات کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عائذ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتے ہیں. امام البانی اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ میری طرف. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہے. تھوڑی دیر میں ایک جنازہ لایا گیا. آپ کھڑے ہوئے کہ جنازہ پڑھائیں، آپ آگے بڑھے. حضرت عمر نے روک دیا، یا رسول اللہ سنیے ذرا، لا تصلی علیہ، اس بندے کی نماز جنازہ مت پڑھائیے. کس نے روکا؟ عمر بن خطاب. 22.5 لاکھ مربع میل کے فاتح حکمراں، روک دیا، منع کر دیا. ارے بھائی کیوں روک رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے انہو رجل فاسق و فاجر، یہ فاسق فاجر آدمی ہے، بڑے ہی گناہ گار آدمی، آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے. میرے نبی کا یہ سننا تھا. حدیث کے الفاظ فالتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الناس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے سوال کیا، اے میرے صحابہ سنو، هل رأى احد منکم علی عمل الاسلام، ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ جنازہ تمہارے سامنے ہے، یہ تمہارا بھائی تمہارے سامنے لیٹا ہوا ہے، بتاؤ ذرا
کبھی زندگی میں اس کا کوئی ایک اچھا عمل دیکھا ہے؟ کتنے عمل؟ ایک اچھا عمل دیکھا ہے؟ بتاؤ مجھے ابھی. ایک شخص کھڑا ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ انہو حرس لیلۃ فی سبیل اللہ. اس شخص نے ایک رات اسلامی لشکر کی پہرہ داری کی تھی. ہم کہیں جا رہے تھے, سفر پہ تھے, اسلامی لشکر ہمارے ساتھ تھا, رات ہو گئی, رات ہوئی تو ہم نے سونا تھا, آرام کرنا تھا. اب کون آرام کے لیے اپنا آرام کون چھوڑے؟ دوسروں کے آرام کے لیے اپنا آرام کون چھوڑے؟ تو یہ شخص آگے بڑھا, کہنے لگا بھائیوں آپ سب سو جائیے, میں یہاں پہ کھڑا ہوتا ہوں, میں پوری رات جاگوں گا اور آپ پوری رات آرام سے سو جائیے. مجھے یاد ہے, قربان جاؤں اس جملے کے اوپر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سننا تھا. آپ آگے بڑھے, آپ نے نماز جنازہ پڑھائی, پڑھانے کے بعد آپ قبرستان گئے. حدیث کے الفاظ وَحَصَا عَلَيْهِ التُّرَابَ, اپنے دست مبارک سے اس کی قبر پر مٹی ڈالی. کون؟ کہ جس کے بارے میں عمر بن خطاب 22.5 لاکھ مربع میل کے فاتح حکمراں یہ کہہ رہے ہو کہ یہ فاسق ہے, فاجر ہے, گناہگار ہے, اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھائی ہے. وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ وہ انسان کا ایک عمل تھا. وہ انسان کا ایک عمل تھا کہ جس نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا تھا. اس رات کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا, کوئی کیمرے کی آنکھ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی, کوئی انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی. وہ کیا تھا؟ وہ للہیت تھی, وہ اخلاص تھا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہماری اس دنیاوی زندگی کے اندر ہمارے پاس بہت سارے مواقع آتے ہیں, بہت سی اپرچونٹیز آتی ہیں. خدا کی قسم کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑیے, رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. بخاری کی روایت ہے, میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ایک واقعے کی منظر کشی کی. کیا واقعہ ہے؟ بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے, غفر لامرأۃ مومسۃ, ایک ایسی عورت کہ جو پروسٹیٹیوٹ تھی, جو بدکارہ تھی, جو زانیہ تھی, کہ جس کے ماتھے کے اوپر یہ زانیہ ہونے کا ٹھپا لگا ہوا تھا, غفرہ, اس کو بخش دیا گیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایک ایسی عورت کی بخشش کیا ہوا, کیا واقعہ ہے, کس طریقے سے ہوا؟ آپ نے فرمایا یہ عورت ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہی تھی, گزرتے گزرتے اس نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے, کنویں کے برابر میں ایک ڈاگ ہے, کتا ہے, جو لیٹا ہوا ہے اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر ہانپ رہا ہے. اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یار جانور ہے, منہ سے بول نہیں سکتا, یہ کنواں برابر میں ہے, اپنے ہاتھ سے پانی نکال نہیں سکتا. اس کا دل موم ہوا, یہ آگے بڑھی, کنویں میں جھانک کر کے دیکھا, پانی تو ہے لیکن نہ کوئی رسی ہے نہ کوئی ڈول ہے. اب اس نے کیا کیا؟ اگر یہ چاہتی تو اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر جا سکتی تھی. کیوں جی, جا سکتی تھی کہ نہیں؟ جا سکتی تھی. اس نے کیا کیا؟ اپنی اوڑھنی کو نکالا, اپنے دوپٹے کو نکالا, اپنے پاؤں سے اپنا جوتا نکالا, اور جوتا نکالنے کے بعد اپنی اوڑھنی سے دونوں کو مضبوطی سے باندھا, اور باندھنے کے بعد اپنا جوتا نیچے اتار کر اپنی اوڑھنی کے ذریعے سے پانی باہر نکالا اور اس ڈاگ کو, کتے کو پانی پلایا. ہائے ہائے ہائے, غفر لامرأۃ مومسۃ, ایک زانیہ عورت کی اللہ نے بخشش کی. کیوں؟ وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے تھا. آج ہم پانی پلانے کو مایوس سمجھتے ہیں. کوئی بڑا کہہ دے, آج وہ کہتے ہیں نا ہماری اردو زبان کے اندر نوکر کے آگے چاکر, کسی بڑے نے کہا ذرا یار پانی لے آؤ, وہ اپنے کسی چھوٹے کو کہتا ہے ذرا جلدی سے ان کے لیے پانی لے کر کے آؤ. ارے پانی پلانا بہترین عمل ہے, کوشش کریں آپ اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیے, اپنے ہاتھوں سے پانی پیش کیجئے لوگوں کو. اور وہ کسی انسان کو تو پانی نہیں پلایا اس نے, ارے اس نے تو ایک جانور کو پانی پلایا. رب کو اپنی اس بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی
رب نے اس چھوٹے سے عمل کو ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بنا کر جنت کا اس کو حقدار بنا دیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لا تحقر من المعروف شیئا، نیکی کو چھوٹا مت سمجھیے، رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ آخری 2-3 باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج ہوئی، معراج کے سفر سے آپ واپس آئے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور حدیث کے الفاظ، یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، آپ نے حضرت فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال کو بلایا، اور بلانے کے بعد ایک سوال کیا، یا بلال ذرا بات تو سنو، حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، رات کو مجھے معراج ہوئی ہے، ذرا یہ بتاؤ کیا کرتے کیا ہو، عمل کیا ہے تمہارا، کوئی نسخہ ہے، کیا کرتے ہو آخر؟ اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ معراج کے سفر سے واپس آئے ہیں، اچانک سے یہ سوال؟ آپ نے فرمایا، اے بلال انی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال جب رات کو جنت کی میں سیر کر رہا تھا، میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے سے آگے آگے سنی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ، انی سمعت خشخشتک بین یدی فی الجنہ، جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے سے آگے آگے سنیے۔ کیا کرتے ہو؟ کیا عمل ہے؟ کوئی خاص عمل جو رات کو کرتے ہو، بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا عمل ہوگا، جو سیکھا آپ سے سیکھا، لیکن ہاں ایک عمل ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر میں امید کر سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی عمل ہو۔ بھائی کیا کرتے ہو؟ اب ہم نے اس عمل کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ کہنے لگے، انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ لیل او نہار الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی۔ اللہ کے رسول میں کسی بھی وقت بغیر وضو کی حالت میں نہیں رہتا، اور میں جیسے ہی وضو کرتا ہوں تو تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، وہ صبح ہو، وہ شام ہو، وہ رات ہو، وہ کوئی بھی وقت ہو، میں جہاں وضو کروں اس کے فوراً بعد تحیۃ الوضو 2 رکعتیں پڑھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ وہ عمل ہو کہ جس کی وجہ سے آپ نے میرے قدموں کی آہٹ اپنے سے آگے سنی ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ اتخاقی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللہ رب العالمین کی تعریفیں اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام نہیں ہوا، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، اور پہلی مرتبہ میں آپ کی خدمت میں یہاں پر جمعہ پڑھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے والد گرامی مفتی سہیب شاہد دہلوی حفظہ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بطول حیاتہ، انہوں نے آپ سب کے لیے سلام بھی بھیجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اگرچہ وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن میں اضافی ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان کے اندر، بلکہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کے اندر
جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو سوشل میڈیا کے اندر کانٹینٹ کریٹنگ کے اندر ایک نیا شعبہ نکلا ہے پچھلے 5-8 سالوں سے کہ جس کو ولاگنگ کہا جاتا ہے۔ ڈیلی روٹین کے اندر جو لوگ ولاگنگ کرتے ہیں، اپنا موبائل اٹھا کر اپنی سوشل لائف کو، اپنی فیملی لائف کو لوگوں کے سامنے، پبلک کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے اندر شروع میں جب یہ شعبہ متعارف ہوا تو لوگوں نے اپنے کام کاج کے حوالے سے گفتگو کی، اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کے حوالے سے، کاروبار کے معاملے سے گفتگو ہوئی اور لوگوں کے اندر اس قسم کی اویئرنیس پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، فوڈ ولاگنگ آ گئی، مختلف قسم کے جو ریسٹورنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جانے کے بعد وہاں کا فوڈ لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے، اور اس کے اندر مزید یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن اس کے اندر ایک بڑا ہی غلیظ قسم کا ایلیمنٹ داخل ہو چکا ہے کہ انسان اپنی ڈیلی ولاگنگ کے اندر اپنی فیملی لائف کو، اپنی والدہ کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو سامنے لے کر آنا شروع ہو گیا۔ اور آپ کو پتا ہے، آپ سب سوشل میڈیا سے واقف ہیں، سوشل میڈیا کے ٹرینڈ سے واقف ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں سفر پہ تھا لاہور میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کہ جس کی شادی بھی بہت جلدی ہوئی تھی، اسد، اور اس کی بیگم کا نام اللہ عالم، انہوں نے شادی کرنے کے بعد ولاگنگ شروع کی، اور یہ میاں بیوی دونوں ایک ساتھ ولاگنگ کرتے، یہ اپنے گھر کا سارا نظارہ دکھاتا، اپنی بیوی کو دکھاتا، اور ابھی 3 دن پہلے اس نوجوان بچے نے توبہ کی ہے کہ میں دیوس نہیں بننا چاہتا، آج کے بعد سے میرے کیمرے کے اندر میری بیوی، میری ماں اور میری بہنیں نہیں آئیں گی۔ اللہ اس بچے کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس کو استقامت عطا فرمائے، اس سے دین کا عظیم کام لے، اور اس دنیا کے اندر مسلمانوں میں جتنے بھی ولاگنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ سب کو اس کی پیروی کرنی چاہیے، اسد کی پیروی کرنی چاہیے۔ ولاگنگ کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ناجائز ہو، حرام ہو، جائز اور درست ہے، لیکن شریعت نے انسان کا کوئی بھی کام ہو اس کی حدود اور قیود مقرر کی ہیں، باؤنڈری بنائی ہے، اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ کے لیے جائز ہے۔ بہرحال اللہ کریم ہمارے نوجوانوں کو صحیح راستے کے اوپر چلائے، ان کی اصلاح فرما دے، اور ہمیں بڑے ہونے کی حیثیت سے، مینٹور ہونے کی حیثیت سے ان کی صحیح تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔